بندے کے اوپر آئے گا، اس لیے ٹائم کی پابندی کریں تاکہ ظہر کی نماز حرم میں پڑھیں، کوشش کریں ٹائم کی پابندی کریں۔ اگر کسی کو ابھی یہ اترنے والی ہماری زیارت تھی کیونکہ 2 رکعت نفل پڑھنے سے عمرے کی سعادت حاصل ہے، باقی جسے چلنے کی تکلیف ہے اب باقی جو زیارتیں گاڑی میں بیٹھ کے کریں۔ تو حجاج کرام یہ تھی مسجد قباء جہاں پہ ہم سب نے 2 رکعت نفل پڑھ کے عمرے کی سعادت حاصل کی، اب سب کو عمرہ مبارک۔ تو حجاج کرام اب جو ہماری زیارت ہے غزوہ خندق، 7 مساجد، غزوہ احزاب، میدان فتح، یہ سب ایک ہی جگہ کے نام ہیں غزوہ خندق کے۔ غزوہ خندق اسلام کی تیسری جنگ اور فیصلہ کن جنگ تھی۔ یہ اسلام کی تیسری جنگ اور فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ کے بعد مدینہ کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ 3000 کا لشکر صحابہ اکرام کا ہے، 10,000 کفار ہیں۔ جب کفار نے اعلان کیا کہ ہم مدینہ کے اوپر حملہ ور ہوں گے، مٹھی بھر صحابہ اکرام ہیں، انہیں گرفتار کر کے مدینہ کے اوپر اپنی حکمرانی قائم کریں گے۔ تو یہ بات عام ہو چکی، مدینہ تک پہنچی۔ پھر رحمت اللہ نبی کو اس بات کا معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صحابہ اکرام سے مشورہ لے رہے ہیں اور مشورہ پیش بھی کر رہے ہیں۔ 3000 کا لشکر صحابہ اکرام کا اللہ کے رسول کو مشورہ دے رہے ہیں، پر وقت لے بھی رہے ہیں۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو وہ مشورہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم جب بھی فارس میں تھے جنگ لڑتے تھے، خندق لگایا کرتے تھے اور جنگ کا آسانی جیت جاتے تھے، اور اللہ کے رسول کو یہ مشورہ پسند آ گیا اور اللہ کے رسول اعلان فرماتے ہیں چلو خندق لگاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صحابہ اکرام کے ساتھ غزوہ خندق والے مقام پر پہنچے تو رحمت اللہ نبی صحابہ اکرام کو خندق کا کام بانٹ کے دیا۔ جتنا صحابہ اکرام کو کام بانٹ کے دیا گیا اتنا کا اتنا کام کا حصہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی رکھا۔ صحابہ اکرام بھی کھدائی کر رہے ہیں، رحمت اللہ نبی بھی کھدائی کر رہے ہیں، کھدائی کا کام جاری ہے۔ بیچ میں پتھر آ گئے، چٹان آ گئی، کسی صحابہ اکرام سے نہیں ٹوٹ رہی تو اللہ کے رسول اسی چٹان کے پاس خود تشریف فرما ہوئے اور رحمت اللہ نبی اسی چٹان کو 3 ضربیں لگائیں۔ جب اللہ کے رسول نے اس چٹان کو پہلی ضرب لگائی تو اس چٹان نے دھواں چھوڑا تو اللہ کے رسول مسکرانے لگے۔ جب دوسری چٹان کو ضرب لگی تو اس میں تھوڑی سی درار آ گئی، تیسری چٹان کو ضرب لگی تو وہ رسالہ ہو گئی۔ تو صحابہ اکرام سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، اس چٹان سے جو دھواں نکل رہا تھا آپ اسے دیکھ کے مسکرا رہے تھے، یہ کیا معجزہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس چٹان سے جو دھواں نکل رہا تھا، اس دھویں سے جو مجھے خوشبو آ رہی تھی کسی کسرا کی فتح کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو خندق کا کام جاری ہے۔ پھر ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، بھوک کا عالم ہے، بھوک کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو ہمیں دے دیں۔ آقا علیہ السلام اس صحابی کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کام کریں، کھانے کا انتظام اللہ کی ذات کر دے گی۔ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا کہ میں کھانے کا انتظام کروں گا، رحمت اللہ نبی فرماتے ہیں کھانے کا انتظام اللہ کی ذات کرے گی۔ وہ صحابی کام کے لیے چلا گیا، کچھ وقت کام کیا، ایک اور صحابی رحمت اللہ نبی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے میں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہا، کام تو اپنی جگہ، کچھ کھانے کو ہے تو ہمیں دے دیں۔ رحمت اللہ نبی فرماتے ہیں اگرچہ میں آج خطبہ نہیں دیتا، کل قیامت تک منافق کفار مسلمانوں کو تانے دیں گے کہ نبی کھاتے تھے اپنے امت کو نہیں کھلاتے تھے۔ کیونکہ آج کے دور میں دیکھیں بادشاہ جو ہوتا ہے جیسے سالار ہوتا ہے خود کھاتا ہے، اپنے گھروں میں عیش کے ساتھ سویا ہوتا ہے، جو اس کے ملازم ہوتے ہیں یا اس کے نیچے جو کام کرتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ جنگوں میں شامل ہیں۔ تو اللہ کے رسول اس صحابی کو تسلی دی اور ایک چٹان کے اوپر آ گئے، پتھر کے اوپر آ گئے۔ جب اللہ کے رسول پتھر کے اوپر آئے تو صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ رحمت والے نبی آج خطبہ دیں گے، تو صحابہ اکرام سب اللہ کے رسول کے سامنے جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول خطبہ دینا شروع کر دیا۔ رحمت والے نبی خطبہ فرما رہے ہیں، خطبے کے دوران آقا علیہ السلام اپنا کرتا مبارک اوپر جو کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کے پیٹ کے اوپر تو پتھر پاندے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، پھاقہ اس جنگ میں بہت تھا۔
صحابہ اکرام کے پیٹ کے اوپر کوئی پتھر نہیں تھا، رحمت اللہ نبی کے پیٹ کے اوپر کوئی پتھر تھے. جب دو پتھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، پریشان ہو کے اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہنے لگتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہے جابر چند بندوں پر کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حکم دے دیتے ہیں کھانا تیار کرو. چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اسے ذبح کیا اور کھانا تیار ہو گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، عرض رکھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اور آپ کے چند صحابہ اکرام کو میری طرف سے دعوت، کیونکہ چند بندوں کا کھانے کا انتظام ہوا تھا، تھوڑا سا کھانا تھا. تو جب اللہ کے رسول چند بندوں کا سنتے ہیں تو اللہ کے رسول اونچی آواز سے کہتے ہیں سب کو جابر کیا دعوت ہے. اللہ کے رسول 3000 کے لشکر کو دعوت دے دیتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی زوجہ سے کہنے لگتے ہیں اللہ کے رسول نے 3000 کے لشکر کو دعوت دے دی ہے، کھانا تو چند بندوں کا ہے، کیسے ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا ایمان مضبوط ہے. اس نے کیا کہا، اے جابر ہمارے پاس جو بھی تھا ہم نے پیش کیا، اب اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. ایمان کا تقاضا دیکھیں، ہمارے پاس جو بھی تھا ہم نے پیش کیا، اب اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کھانا پیش کر دیا گیا. تو رحمت اللہ نبی اسی کھانے کے اندر اپنی لوہا مبل ڈالتے ہیں اور اس کھانے کو ڈھک دیتے ہیں. تو حضرت جابر سے کہا جاتا ہے جابر تم نے کھانا تقسیم کرنا ہے، اس کھانے کا کپڑا نہیں ہٹانا تم نے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے حکم کی تائید کرتے ہوئے کھانا تقسیم کرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ 3000 کا لشکر کھانا کھا چکا ہے، کھانا باقی ہے. کچھ وقت کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں بات آ رہی ہے کہ چند بندوں کا کھانے کا انتظام تھا، 3000 کا لشکر صحابہ اکرام کا کھانا کھا چکا ہے، دیکھو تو صحیح اس کے اندر کھانا پڑا کتنا ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو کھانے کا کپڑا ہٹاتے ہیں رب کعبہ قسم کھانا ویسا موجود ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی لوہا مبارک کی برکت کی وجہ سے. پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تقسیم کرتے ہیں، چلے بندوں پہ ختم ہو جاتا ہے، جتنے کا بنایا گیا تھا اتنے پہ ختم ہو گیا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ آج تو کھانا ختم ہو گیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے جابر اگر یہ کھانے کا تم نے کپڑا ہٹایا تھا؟ حضرت جابر سے پوچھتے ہیں کیا جابر تم نے اس کھانے کا کپڑا ہٹایا تھا؟ یا رسول اللہ میں نے تو کھانے کا کپڑا ہٹایا تھا. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے جابر اگرچہ تم اس کھانے کا کپڑا نہ ہٹاتے رب کعبہ قسم یہ کھانا قیامت تک جاری رہتا، آپ کی نسل پہ نسل اس کھانے سے فائدہ اٹھاتی، کھانا کبھی ختم نہیں ہوتا. چھوٹی سی آپ کی غلطی کی وجہ سے کھانا ختم ہو گیا. تو آقا علیہ السلام پھر خندق کا مقام جاری ہوا، جنگ کا خندق مکمل ہو گئی. انتظار کیا 28 دن جنگ باقی تھی. پھر آقا علیہ السلام مسجد فتح ہے خندق کے مقام جہاں پہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی اللہ سے. پیر کے دن دعا مانگی، منگل کے دن بدھ کے دن اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی. کیا دعا دی؟ یا اللہ ہم نے بہت انتظار کیا ہے، اب ہمیں اس جنگ میں فتح چاہیے. اللہ نے اللہ کے رسول کی دعا قبول کر دی. اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے میرے محبوب اس جنگ میں تمہیں فتح ہے. پھر جب اللہ نے طوفان بھیجا اس جنگ میں، مسلمانوں نے جنگ نہیں لڑی تھی، یہ مسلمان جیت چکے تھے اللہ کی مدد سے. اللہ نے طوفان بھیجا، اتنا زوردار طوفان تھا، اس میں مٹی بھی تھی، اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھی تھے. جو سامنے کفار تھے 10,000 ان کے گھوڑے بندے ہوئے تھے، ان کے شامیانے لگے ہوئے تھے اور ہوا کی نظر ان کے شامیانے ہو گئے، وہ ٹوٹ گئے. اور ان کے جو گھوڑے تھے مٹی اتنی زوردار تھی، اس میں سنی سنی پتھریاں تھی، وہ گھوڑوں کو لگ رہی تھی. وہ راستے جو اس کے رسے تھے پورا کر دوڑنے لگے. اور جو ان کے کھانے بنے ہوئے تھے وہ خراب ہو گئے، مٹی کی نظر ہو گئے. تو وہ اتنی زوردار ریت تھی کہ کفار کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں یا صحابہ اکرام ہمارے لشکر میں آ چکے ہیں. تو ایک دوسرے کے اوپر وار کرنے لگے، کفار ایک دوسرے کے اوپر وار کرنے لگے اور یہاں سے ہلاک ہو گئے، بھاگ گئے. مسلمانوں نے جنگ لڑے بغیر جیت لی. یہ مسجد سبا مساجد ہے جو میدان فتح ہے، یہ فیصلہ کن جنگ تھی. اس جنگ کے بعد مدینہ کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی، باہر جنگیں ہوئی، مدینہ کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی. اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت مدینہ کے اندر مضبوط ہو گئی. تو یہ غزوہ خندق کے مقام پہ ہم جائیں گے. غزوہ خندق کے مقام سے زیارت کرتے ہوئے سیدھا ہم مسجد قبلتین کو جائیں گے، جہاں پہ ہم 2 رکعت نفل پڑھیں گے، جہاں پہ ہمارا قبلہ رخ چینج ہوا تھا. تو اس لیے سب ساتھیوں کو گزارش ہے کہ قبلتین پہ بھی ٹائم کی پابندی کرنی ہے. سب ساتھیوں نے
صحابہ اکرام کا دور دیکھیں، آج ہم اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اسلام کے تقاضے پہ نہیں چلتے۔ صحابہ اکرام نے جب اللہ کے رسول کا حکم ہوا تو لبیک کہہ دی، صحابہ اکرام نے جبل سلا کا تہمن کھدائی کر دیا، اور تہمن کھدائی کیا صحابہ اکرام نے کس سے؟ ایمان کے جذبے سے۔ اتنے آلات نہیں تھے، نہ کرینے تھی نہ مشینریاں تھی، صحابہ اکرام کے پاس تھوڑی تھوڑی لکڑیاں تھی اور تھوڑی تھوڑی شیخیاں تھی جس سے صحابہ اکرام نے یہ پہاڑ کھدائی کیا۔ 3 کلومیٹر لمبی، 3 میل کہتے ہیں، 3 میل لمبی خندق کی کھدائی کی گئی۔ 1 میل 1 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھیں، آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر یہ جو سفید دیواریں نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ کفار تھے، بالکل آپ کے سامنے گاڑی کی طرف وہاں صحابہ اکرام تھے۔ یہ وہی پہاڑ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جبل سلا کا، جو ہم نے پہلی زیارت کی تھی۔ جبل سلا جس پہاڑ کے اوپر صحابہ اکرام جنگ کے لیے گھوڑے تیار کرتے تھے۔ سب ساتھی پہلے زیارت کریں الٹے ہاتھ کے اوپر، سامنے پہاڑی کے اوپر آپ کو مسجد نظر آئے گی، مسجد آقا علیہ السلام، مسجد فتح، جہاں پہ ہمارے آقا علیہ السلام کا خیمہ تھا۔ یہ پہاڑی کے اوپر اسی جگہ پہ رحمت والے نبی نے دعا مانگی اللہ سے، 3 دن تو اللہ نے فیصلہ دے دیا اپنا، اللہ کے رسول کی مدد بھیج دی۔ تو اسی مسجد یہ جو ہے میدان فتح بھی سے کہتے ہیں۔ سورہ احزاب جو ہے اسی کی تاریخ ساری پیش کرتی ہے۔ قرآن شریف کے اندر کوئی ساتھی معنی کے ساتھ پڑھ لے تو سارا منظر نامہ پیش ہو جائے گا۔ سورہ احزاب قرآن شریف کے اندر جو ہے، تو یہ غزوہ خندق کی تاریخ، یہ اوپر پہاڑی کے اوپر یہ رحمت والے نبی کا خیمہ تھا، جہاں پہ آقا علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے، اور اللہ کے رسول نے اسی جگہ پہ نمازیں بھی پڑھی۔ یہ وہ مسجد ہے۔ پھر اسی ہاتھ کے اوپر یہ نیچے کالے پتھروں والی مسجد آ رہی ہے کونے میں، مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ پھر اللہ کے رسول کی بالکل ساتھ خیمہ تھا، کیوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کا مشورہ دیا تھا۔ پھر صحابہ اکرام نے حضرت سلمان فارسی کا خیمہ یہیں پہ لگایا، کیونکہ جب مشورہ ہو تو اللہ کے رسول کو نیا مشورہ بھی دے دیں۔ تو یہ مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی ہاتھ کے اوپر یہ بڑی مسجد آ رہی ہے سفید کلر کی، جامع خندق کے نام سے، جہاں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خیمے یہ جو تھے نا، یہاں پہ بھی صحابہ اکرام کے خیمے تھے۔ کچھ خیمے اس جگہ پہ تھے روڈ کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے خیمے تھے، اور وہ تکلیف ہوتی تھی، حاجوں کو بھی ہوتی تھی، نمازوں بھی ہوتی تھی، وہ مٹا کے یہ بڑے خیمے چھوڑ دیے ہیں جو بڑے خیمے ہیں۔ باقی چھوٹے چھوٹے خیمے بہت تھے یہاں پہ۔ تو یہ اب پرانا نقشہ دیکھیں گے نا آپ تو اس نقشے میں یہ خیمے چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے۔ تو یہ بڑی مسجد جامع خندق کے نام سے، یہاں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، اور اس کونے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ یہ بڑی مسجد جامع خندق کے نام سے۔ پھر آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر وہ سامنے مسجد آ رہی ہے، بیچ میں مسجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر صحابی تھے، اللہ کے رسول کی مراد بھی تھے، اور سب سے آگے خندق کے ساتھ خیمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ دیکھیں بالکل خندق کے ساتھ، جو سامنے روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خندق تھی، یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے، اور بہادر صحابی۔ پھر الٹے ہاتھ کے اوپر آپ نظر رکھیں گے، یا سامنے پہاڑی کے اوپر ایک کمرے نما آپ کو مسجد نظر آئے گی، مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے گاڑی لفا دے گی وہ دیکھیں سامنے مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی جگہ پہ خیمہ تھا۔ پھر اسی ہاتھ کے اوپر جہاں پہاڑ ختم ہو رہا ہے وہ سامنے روڈ کے ساتھ اما فاطمہ الزہرا کا خیمہ تھا، وہ دیکھیں سامنے جہاں پہ اما فاطمہ الزہرا کا خیمہ تھا۔ اور خندق کی جو کھدائی کی گئی تھی، یہ سامنے درخت کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اور روڈ کے اس سائڈ پہ بورڈ لگا ہوا ہے خندق کا، دیکھیں نشان لگا ہوا ہے، یہاں سے خندق کی کھدائی کی گئی تھی۔ سیدھا احد پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے، احد پہاڑ 3 میل لمبی خندق کی کھدائی کی گئی تھی۔ آپ کے الٹے ہاتھ کے اوپر کفار، آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر صحابہ اکرام۔ یہ مدینہ کے بیچوں بیچ کا ایریا ہے، یہ مدینہ کا بالکل بیچ ہے، اس کی بیک سائڈ میں مسجد نبوی ہے۔ تو یہ غزوہ خندق کا میدان ہے، اور جہاں پہ صحابہ اکرام نے اسی روڈ کی کھدائی کی تھی۔ یہ روڈ جو اس کے اوپر ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہ خندق تھی، وہ روڈ خندق نہیں تھا، یہ خندق تھی۔ یہ خندق تھی، اتنی گہری تھی کیونکہ نیچے گرے تو باہر نہ آ سکے، تو اس کے اوپر چھلانگ لگانے کی کوشش کرے تو چھلانگ نہ لگا سکے، تو کوشش کریں اندازہ لگائیں تو صحابہ اکرام نے کتنی مشکل سے یہ خندق کھدائی کی ہوگی۔ آج ہماری مشینری اگر ہم اس پہاڑ پہ چھوڑ دیں مثال، تو وہ مشینری جواب دے دیتی ہیں، اتنے پہاڑ مضبوط ہیں۔ تو صحابہ اکرام کا ایمان مضبوط تھا، اس لیے پہاڑ کمزور تھے، صحابہ اکرام کے سامنے پہاڑ کمزور تھے۔ تو اب انشاءاللہ ہم مسجد قبلتین کو جائیں گے۔ مسجد قبلتین 2 قبلوں والی مسجد، اتنے عربی میں 2 کو کہتے ہیں۔ جب رحمت والے نبی مکہ سے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے
تو دعوت تبلیغ کرتے تھے مدینہ کے اندر. تبلیغ اللہ کے رسول کی سنت ہے. تبلیغ جو آج کا تبلیغ جماعت والے ہیں یہ سنت کے حساب سے چل رہے ہیں, اللہ کے رسول کی سنت ہے. تو اللہ کے رسول جب مدینہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کرتے تھے, ایک اللہ کی بات کرتے تھے, تو یہودی جو تھے اللہ کے رسول کو تانے دیتے تھے. کیسے تانے؟ کہ تم یتیم ہو, نبوت کی دعویٰ کرتے ہو اور ایک خدا کی بات کرتے ہو, پھر تم اپنے اللہ سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارا قبلہ ہم سے الگ ہو جائے, تم اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, پھر ہمیں پتہ چلے کہ تم سچے نبی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں خیال کیا ہوا تھا, کاش کہ میرا وہ قبلہ ہو جو میرے دادا ابراہیم نے بنایا تھا, بیت اللہ. تو اللہ کے رسول دل میں خیال تھا. پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد قبلتین کی طرف تشریف لے آئے دعوت کے حساب سے. تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا, تو ظہر کی نماز رحمت اللہ نبی مسجد قبلتین میں پڑھا رہے ہیں. پہلی 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف بیک سائڈ پہ پڑھائی اللہ کے رسول نے. جب تیسری رکعت کے لیے رحمت اللہ نبی نے قیام کیا تو بار بار اللہ کو دیکھ رہے ہیں. دل میں خیال تھا تو اللہ نے جبریل کو بلایا, جبریل جی رب جلیل جا میرے محبوب کو خوشخبری سنا کہ میرے محبوب تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں, تم اپنا قبلہ چینج کر سکتے ہو. سورۃ بقرہ کی ایک چھوٹی سی یہاں پہ آیت نازل ہوئی, کون سی؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے میرے محبوب کھڑے ہو جاؤ, تم اپنا قبلہ رخ چینج کرو, مسجد اقصی کو چھوڑو, بیت اللہ کی طرف منہ مبارک کر کے نماز پڑھو, کیونکہ اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کرتی ہیں. پھر آقا علیہ السلام اپنی جو پہلی صفوں سے چھوڑا, پیچھے جماعتی کھڑے ہوئے ہیں, کیسے چھوڑا؟ مسجد سے یوں گھوم کے آخری صف پہ آ گئے اللہ کے رسول. تو صحابہ اکرام نے جب دیکھا اللہ کے رسول نے قبلہ رخ چینج کیا ہے تو صحابہ اکرام نے بھی قبلہ رخ چینج کر لیا. پھر اللہ کے رسول جب سلام کرتے ہیں دیکھتے ہیں صحابہ اکرام میرے پیچھے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, تو اللہ کے رسول صحابہ اکرام سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے تو اللہ کا حکم تھا اس لیے میں نے قبلہ رخ چینج کیا, تمہیں کس کا حکم تھا تم نے قبلہ رخ چینج کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام کیا جواب دیتے ہیں, یا رسول اللہ یہ کیسا سوال کر رہے ہیں, آپ تو ہمارے قبلے بھی ہیں, آپ تو ہمارے لیے حکم بھی ہیں, جیسا آپ کریں گے ویسا ہم کریں گے. تو صحابہ اکرام کو اسی جگہ پہ جنت کی بشارت میں ملی تھی. یہ وہ خوش نصیب مسجد ہے جس مسجد کے اندر ایک ہی نماز میں دونوں قبلوں کی طرف رحمت اللہ نبی نے نماز پڑھائی. ظہر کی نماز دونوں قبلوں کی طرف اللہ کے رسول نے پڑھائی. اور یہ قبلتین مسجد جہاں پہ ہمارے پہلے قبلے کا نشان آج بھی موجود ہے. سب ساتھی اگر مرد حضرات مین گیٹ سے مسجد قبلتین کے اندر تشریف لے جائیں گے تو مین دروازے کے اوپر ہمارے پہلے قبلے کا نشان موجود ہے. تو سب ساتھی زیارت کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں. ہمارے بہت ساتھی ایسے ہیں کہ مدینہ کا ادب اور احترام کو سمجھ نہیں آتی ان کو, کیسے کہ جیسے ہم زندگی ہندوستان یا پاکستان میں گزار رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ آ کے بھی وہی زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں. ادب کا پتہ نہیں ہمیں, آ تو جاتے ہیں اللہ ہمیں بلا لیتا ہے, قبول کر لیتا ہے, آ جاتے ہیں. ادب ہم نے چھوڑا ہوا. کیسے آج کے دور میں اکثر دیکھیں آپ خود اندازہ ہوتا ہے جب روزہ رسول پہ آپ سلامی کے لیے جاتے ہیں تو کیا اندازہ ہوتا ہے, پہلے باب سلام سے جیسے ہم اندر جاتے ہیں تو تقریباً 100 میں سے 70 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ میں موبائل لے کے فیس بک چلا رہے ہوتے ہیں. اب خود اندازہ لگائیں 70 لوگ ایسے ہوں گے جو جس کے ہاتھ میں موبائل ہوگی اور فیس بک چلاتے جا رہے ہوں گے, ایک ہاتھ میں چپل, تو پھر وہیں پہ صلاۃ درود شریف نہیں پڑھ رہے ہوں گے, پھر فیس بک والوں کو بتا رہے ہوں گے ہاں بھائی یہ ریاض الجنہ ہے, ہم ریاض الجنہ سے کراس کر کے اللہ کے رسول کو سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پھر روزہ رسول کے اوپر جاتے ہیں, اللہ کے رسول کو جہاں پہ ہم سلام پڑھتے ہیں تو وہیں پہ پھر بتا رہے ہوتے ہیں سلام نہیں پڑھتے, یہاں پہ اللہ کے رسول کو سلام پیش کیے جاتے ہیں. پھر وہیں سے تھوڑا آگے جاتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت ابو بکر کو سلام پیش کرتے ہیں, پھر تھوڑا آگے جا کے کہتے ہیں حضرت عمر کو سلام پیش کرتے ہیں. سلام تو نہیں پڑھ رہے, وہاں سے بولتے بولتے نکل کے جاتے ہیں. یہ کیسا سلام بھائی, تمہارا سلام تو نہیں ہوا, تم اللہ کے رسول کے سامنے کون سی حاضری دے کے ہو. پھر باہر آ کے کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو سلام پڑھ دیا. بھائی یہ سلام نہیں ہوا, یہ آپ نے لوگوں کو بتانے کے لیے اپنی گارنٹی اپنی جو ہے نا نمائش کے لیے فیس بک پہ لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ ہمارے فالوور ہوتے ہیں زیادہ ہو جائیں. ایسا ہرگز نہ کریں, مدینہ کا ادب کریں. اللہ کے رسول کے بعد جب سلامی کے لیے جائیں تو دنیا سے ہٹ کے اللہ کے رسول کو سلام پیش کریں تاکہ آپ کے دماغ اور دل میں دنیا کا نام بھی نہ ہو. آپ ایسا اندازہ کریں کہ میں اللہ کے رسول کے سامنے مخاطب ہوں, اللہ کے رسول کو سلام کر رہا ہوں, اللہ کے رسول مجھے سلام کا جواب دے رہے ہیں. تو آج ہم تفریح کے مقام بنائے ہوئے مدینہ کے اندر, ان چیزوں کا کون خیال کرے گا؟ ہم کریں گے. ہمارے بعد کوئی اور تو نہیں آ سکتا. دیکھیں ہندو ہیں غیر مسلم ہیں, وہ اپنے اپنے پیروں کو جب جاتے ہیں
تو کتنا ادب کرتے ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کا تو یہ دنیا ہے صرف آخرت والا جان ہے ہی کوئی نہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی بہن پتہ نہیں کہاں کس کے رکشے قدم پہ چل رہے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو مدینہ کے اندر ایک اور چیز کا آپ نے سب نے خیال کرنا ہے، مدینہ کے چیزوں کا ادب احترام کیسے۔ ایک شخص آیا تھا مدینہ میں، اس نے دہی خرید کی تھی، دہی کھٹی ہوتی ہے، تو وہ دہی کھانے لگا، صرف یہ الفاظ کہا کہ مدینہ کی دہی بہت کھٹی ہے، یہ الفاظ دو لفظ زیادہ ہو گئے، دہی ویسے ہی کھٹی ہے لیکن بہت کھٹی جو اس نے کہا، تو رات کو جب سو رہے تھے اللہ کے رسول اس کے خواب میں آ گئے، اللہ کے رسول فرمانے لگے تمہیں میرے شہر کی دہی پسند نہیں آ رہی، تم میرے شہر سے نکل جاؤ۔ پتہ نہیں آج ہم اندازہ کریں ہم کتنے الفاظ ایسے بول دیتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا جو ہے نا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جو الفاظ بنے ان کا تعین کریں، محبت والے میٹھے الفاظ ہوں، ایسے میٹھے ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو کوشش کریں مدینہ کے اندر محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور اللہ سے پکی توبہ کرنے والا ارادہ کر کے رکھیں ہیں، 10 دن ہیں، 8 دن ہیں یا 7 دن ہیں، جو بھی ہیں، تو اللہ کو یہاں سے ہم نے راضی کر کے جانا، یہ پکا ارادہ کر کے ہم نے بیٹھے ہیں، کیونکہ اگر یہاں پہ ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کر پائے تو کون سے در پہ جائیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس سے کوئی اچھا در ہے، پوری زمین کے دنیا کے ملک اکٹھے کرو، مدینہ جیسا کوئی نہیں ہے، مدینہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، کسی بھی حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے، جیسے بھی اللہ راضی ہو۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ استغفار پڑھنے میں، استغفار جتنا ہو آپ پڑھیں انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا ہم سے۔ اور یہاں پہ زیادہ وقت مسجد نبی کو دیں، زیادہ وقت مسجد نبی کو دیں، اور ریاض الجنہ میں آپ انشاءاللہ جائیں گے، سب ساتھی جائیں گے، تو کوشش کریں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے ہر ایک کے پاس، آدھے گھنٹے میں آپ ریاض الجنہ میں ایک ہی جگہ پہ نفل نہ پڑھیں، جگہ چینج کرتے رہیں، جگہ چینج کرتے رہیں، کیونکہ ریاض الجنہ میں ایک مخصوص جگہ ہے جس جگہ پہ کوئی بھی شخص گناہگار 2 رکعت نفل پڑھ لے گا اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ اس لیے کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں، یا اللہ جیسے اس دنیا میں تم نے ہمیں جنت دکھائی ہے، کل قیامت کے دن ایسے ہی ہمیں جنت میں رکھنا، جنت سے باہر نہ نکالنا، یہ دعا کرنا اللہ سے۔ اللہ انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ مسجد قبلتین پہ پہنچے ہیں، یہاں پہ ہم 2 رکعت نفل پڑھیں گے، 3 نیتیں کریں گے، کون سی؟ تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، تحیۃ التوبہ، یہ 3 نیتیں کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اور جو میری بہنیں ہیں ان کی جائے نماز فرنٹ پہ ہے، اور یہاں پہ جو ہے بجلی والی سیڑھیاں ہیں، مسجد کے اوپر چڑھنے کے لیے بجلی والی سیڑھیاں ہیں، جو بجلی والی سیڑھیوں پہ چڑھ سکتے ہیں وہ مسجد میں جائیں 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے۔ باقی جو بزرگ ہیں گاڑی میں بیٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور مسجد کی حدود میں ہی ہماری گاڑی کھڑی ہوگی تو مسجد کے قبلے کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ مدینہ منورہ کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ سب سے جو افضل چیز ہے آب زمزم ہے، آب زمزم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پیا کریں۔ کچھ ساتھی آتے ہیں جب مسجد کو جاتے ہیں زمزم پیتے ہیں، باہر آتے ہیں پھر زمزم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے آپ کو موقع ایک ایسا دیا ہے، ایسا موقع نصیب کیا ہے کہ آپ 24 گھنٹے زمزم پییں، اور زمزم میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے، کوئی بھی بیماری ہو اس میں شفا ہے۔ زمزم کے بعد اجوا کھجور کا ذکر ہے، حدیث میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو بھی شخص صبح نہار منہ 7 دانے اجوا کے کھائے گا اسی دن اس کے اوپر جادو زہر اثر نہیں کرے گا، اگر اس کے اوپر کالا سایہ ہوگا وہ بھی اثر نہیں کرے گا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ پھر برنی مدینہ ہے، امبر ہے، اسمت الاحمد لال سرما ہے جو اللہ کے رسول یمن سے منگاتے تھے، آنکھوں کی ہر بیماری کے لیے شفا ہے، آنکھوں کو نگارتا ہے، پلکوں کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد ہے روغن باللسان، 70 بیماریوں کے لیے شفا ہے، جوڑوں کا درد ہو، بواسیر ہو، شوگر ہو، بے اولادی ہو، فالج ہو، 70 بیماریوں کی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ 2 چیزیں ہمارے پاس گاڑی میں موجود ہوتی ہیں، حاجوں کی بھی آسانی ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں بھی رزق دیتا ہے علاج کا۔ اسمت الاحمد لال سرما جو یمن سے رحمت اللہ نبی منگاتے تھے، اور روغن باللسان جب آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے انشاءاللہ میں دکھاؤں گا، جس ساتھی کو چاہیے وہ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم باغ عقیق میں جائیں گے جو مدینہ کا باغ ہے، وہاں پہ ہر قسم کی کھجور ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہماری آخری جو زیارت ہوگی سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سلام پیش کریں گے۔ انشاءاللہ سب ساتھیوں سے گزارش ہے یہاں پہ ٹائم کی پابندی کرنی ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور مرد حضرات پہلے قبلے کا ہمارا نشان بیچ والا جو بڑا گیٹ ہے اس کے اوپر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی لیڈیز کی مسجد کی اس سائڈ میں فرنٹ پہ جائے نماز ہے، یہ پیچھے والے جگہ پہ، اور ہمارے مرد حضرات کی جائے نماز ہے یہاں پہ۔ ہمارے پاس 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہے، 15 سے 20 منٹ کا، سب ساتھی ٹائم کی پابندی کریں۔ جو بزرگ ہیں میری مائیں بہنیں وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں،
آ جائیں صاحب.